ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر گرامی، عزیزان محفل اور وقت کے شہیدوں، السلام علیکم۔ جناب صدر، میری تقریر کا موضوع ہے علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ صدر عالی مرتبہ اور ساتھیوں، آسمانی صحیفوں سے لے کر قرآن پاک تک، کوہ طور کی تجلی سے لے کر غار ہیرا کے چراغ تک، حرم کعبہ سے لے کر آتش کدہ فارس تک، گوتم بدھ کی تعلیمات سے لے کر کنفیوشس کی نگاہ شاخ تک، علم و دانش کی صدائیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ شانی علم کی اہمیت کتاب فرقان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تذکیر کائنات کا درس دیا ہے، مکان سے لامکہ میں جھانکنے کی ترغیب دی ہے تاکہ ہمارا وطن علم کی روشنی سے منور ہو جائے، ہمارا ظاہر برکے درانیہ سے خوگر ہو جائے، جو سینہ معرفت الہی سے آشیانہ نہ ہو، جو جگر میں خانے ہستی کے اسرار اپنے اندر نہ سمو سکے، جو آنکھ حاضر موجود کے اس پر نہ دیکھ سکے، جو کان ان سنی آواز نہ سن سکے، اور جو دماغ مشکل کو آسان نہ بنا سکے، وہ بیکار محض ہے۔ جناب والا، علم کا فائدہ کیا ہے؟ علم انسان کے عقل و شعور میں اضافہ کرتا ہے، علم خیالات کو حقیقت کا روپ دیتا ہے، علم کے بغیر انسان ادھورا رہتا ہے، علم کے بغیر انسان کا دماغ بند ہوتا ہے۔ دانشور کہتے ہیں کہ کوئی چیز اتنا جلدی دم نہیں توڑتی جتنا کہ ایک بند دماغ میں نیا خیال۔ علم انسانی دماغ کی پردتائیں کھولتا ہے، کیونکہ تناؤ کے مطابق انسانی دماغ ایک پیراشوٹ کی محنت ہے، مانتا ہے کہ اس وقت تک کام کرتا ہے جب تک کھلا رہے۔ علم دانش کی تصویر، پیرو وفا کی تنویر اور بھلائی کے معاملے میں تدبیر ہے۔ علم انسان کو مصائب سے نکالتا ہے، علم غلامی نہیں آزادی بخشتا ہے، علم خادم قناعت نہیں بجائے قناعت بناتا ہے۔ جب علم انسان کو اندھیرے سے روشنی میں لائے تو وہ خیر اور شر میں فرق کر سکتا ہے۔ علم کی مدد سے جب انسان توہم پرستی کے سراب سے نکل کر سچائی کے گلستان میں قدم رکھے تو اسے سلام کہتے ہیں۔ جناب والا، جب میں نے تاریخ قومی کے نظر سے دیکھا تو میری نظر انبیاء کرام پر رکے بغیر نہ رہ سکی۔ جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں ہر دور کے فرعون خود کو خدا کہنے پر اصرار کرتے ہیں۔ جب علم و دانائی کا ورود پیغمبروں کی صورت میں ہوتا تو جہالت کے پرچار ہر جنم لینے والے بچے کو قتل کر دینے سے نہیں چکتے تاکہ جہالت کے سائے تلے ان کا قربان چلتا رہے۔ ماؤں کی گود میں گارے بھارتے جاتے۔ انبیاء کے پاس قوت نہیں، ان کے پاس صرف علم کی دولت ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ وہ جہالت کے خداؤں سے ٹکر لیتے ہیں اور انہیں پاش پاش کر دیتے ہیں۔ باطل کے جبر کے باوجود علم کی کرنیں پھوٹتی ہیں۔ نمرود کی بجھتی آگ، فرعون کے گھر کھوتے ہوئے گھوڑے اور اہل مکہ کے ٹوٹتے پھوٹتے بت اس بات کا اقرار کرتے ہیں صبح صادق پہ مسلط ہے اندھیرا اب تک، صبح صادق پہ مسلط ہے اندھیرا اب تک، ایسے ماحول میں ہے اپنا بسیرا اب تک۔ یہ گھنی رات جو پھیلی ہے تو ڈلتی نہیں، یہ گھنی رات جو پھیلی ہے تو ڈلتی نہیں، ایسے سورج کو ترستا ہے سویرا اب تک۔ والسلام۔